Israel is only scared of one country, and that is Pakistan. India and Afghanistan on one side, Pakistan becomes in the middle. امریکہ کیوں اور کیسے اسرائیل کی مٹھی میں ہے؟ دنیا کی طاقت کا محور کیسے اسرائیل شفٹ ہو رہا ہے؟ پہلے مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے کے اہداف کون سے ہیں؟ کیا ایران پر حملہ جی سی سی ممالک کو بھی جنگ کی لپیٹ میں لے گا؟ اسرائیل کو سب سے زیادہ خطرہ کس مسلمان ملک سے ہے؟ پاکستان دوسرے مرحلے کا سب سے اہم ہدف کیوں ہے؟ پاکستان کو چاروں اطراف سے گھیرنے کا کیا منصوبہ ہے؟ گریٹر اسرائیل کی حقیقت کیا تیسری عالمی جنگ یا ملحم الکبریٰ اس کا وقت آ گیا ہے؟ گلوبل سرچ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ ابھی خدمت میں حاضر ہیں جی۔ السلام علیکم۔ امریکی فوج کے سینئر افسران نے مشرق وسطیٰ میں ایک اہم امریکی اتحادی کی قیادت کو مطلع کیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اتوار تک ایران پر امریکی حملے کی منظوری دے سکتے ہیں۔ ایک سابق سینئر امریکی انٹیلیجنس افسر جو ٹرمپ انتظامیہ میں مشرق وسطیٰ کی پالیسی پر غیر رسمی مشیر ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ ممکنہ حملے کا اصل ہدف جوہری پروگرام یا میزائل پروگرام نہیں بلکہ ریجیم چینج ہے۔ ڈراپ سائٹ نیوز کا دعویٰ ہے کہ امریکی جنگی منصوبہ سازوں کا خیال ہے کہ حملے نہ صرف ایران کے جوہری، بیلسٹک اور دیگر فوجی مقامات کو نشانہ بنائیں گے بلکہ انتظامیہ، سینئر حکومتی لیڈرشپ، اسلامک ریجیم کی لیڈرشپ اور خاص طور پر اسلامی انقلابی گارڈ IRGC کو بھی ہدف بنائیں گے۔ ذرائع کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ میں سوچ یہ ہے کہ ایرانی قیادت پر کامیاب حملے کے بعد ایرانی سڑکوں پر احتجاج کے لیے لوگ واپس آ جائیں گے، جس سے حکومت کا تختہ الٹنے میں آسانی ہوگی، اس کا امکان پیدا ہوگا۔ خبریں یہ مل رہی ہیں کہ جو IRGC ہے اس نے اپنی نیول ایکسرسائزز کا اعلان کیا ہے کل سے آبنائے ہرموز میں۔ یہ ایک بہت خطرناک ڈیولپمنٹ ہے جس کے بعد امریکہ نے بھی اسے ایک وارننگ دی ہے، تنبیہ کی ہے کہ جو کچھ بھی کرو تو کرو لیکن آبنائے ہرموز بند نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہاں سے روز 100 سے زیادہ بحری جہاز گزرتے ہیں اور دنیا کا 60 سے 70% تیل وہیں سے جاتا ہے۔ میں نے پرسوں کے پروگرام میں تفصیل سے مشرق وسطیٰ میں موجود امریکی جنگی اثاثوں کے بارے میں اور ان کے ممکنہ اہداف کے بارے میں بتایا تھا۔ دیکھیے، حقیقی گول جو امریکہ کا اور اسرائیل کا ہے وہ ایران میں اسلامک رژیم کا خاتمہ ہے، اور ایران پر یہ حملہ تیسری عالمی جنگ کا آغاز ثابت ہوگا۔ نیتن یاہو پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ وہ مارچ کے آخر تک غزہ پر مکمل قبضہ کر لے گا۔ ایسا کرنے کے لیے اسے ایران کو غیر فعال کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی لیے وہ امریکہ پر ایران کو نیوٹرلائز کرنے پر زور دے رہا ہے۔ ایران پر حملے سے پہلے انہیں تیل کی ضرورت تھی، کیونکہ ایران پر حملہ پورے مشرق وسطیٰ کو ڈی سٹیبلائز کر دے گا۔ آبنائے ہرموز کی وجہ سے، جو میں آپ کو ابھی بتا رہا تھا، وہاں پر سارا خلیجی تیل وہیں سے جاتا ہے۔ اگر یہاں پر جنگ ہوتی ہے تو انہیں معلوم تھا کہ آبنائے ہرموز جو ہے وہ بند ہو جائے گا، پورا خلیجی تیل بند ہو جائے گا۔ اسی لیے انہوں نے وینزویلا کے تیل پر قبضہ کیا، اور یہی ہے جو اسرائیل چاہتا تھا۔ اب ایران کی باری ہے۔ ایران پر حملہ، ریجیم چینج، تاکہ اسرائیل مارچ تک غزہ پر مکمل کنٹرول حاصل کر سکے۔ لیکن ایران کوئی خالہ جی کا باڑہ نہیں ہے۔ اتنی دہائیوں سے ایران امریکہ اور اسرائیل کا مقابلہ کرتا آیا ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اسرائیل کے لیے یہ کتنا اہم ہے۔ ایران پر حملہ، ایران کی اسلامک رژیم کو ختم کرنا اسرائیل کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ یہاں پر آ کر گریٹر اسرائیل کا پہلا مرحلہ ختم ہوتا ہے، اور یہیں سے اس کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہوتا ہے۔ ایران پر حملہ نہ صرف ایران میں رژیم چینج کا باعث بنے گا بلکہ اس کے ساتھ ہی گریٹر اسرائیل کے دوسرے مرحلے کا آغاز بھی ہو جائے گا۔ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ کیا ہے؟ اس پر کتنی صدیوں سے کام ہو رہا ہے؟ پہلے مرحلے کی تکمیل کوئی عام بات نہیں، اس میں کتنی صدیاں لگیں، کن کن مراحل سے گزرے، امریکہ کیوں اور کیسے اسرائیل کی مٹھی میں ہے، دنیا کی طاقت کا محور کیسے اسرائیل شفٹ ہو رہا ہے، پہلے مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے کے اہداف کون سے ہیں، کون کون سے ممالک ہیں، کیا ایران پر حملہ جی سی سی ممالک کو بھی جنگ کی لپیٹ میں لے گا؟ اسرائیل کو سب سے زیادہ خطرہ کس مسلمان ملک سے ہے؟
پاکستان دوسرے مرحلے کا سب سے اہم ہدف کیوں ہے؟ پاکستان کو چاروں اطراف سے گھیرنے کا کیا منصوبہ ہے؟ گریٹر اسرائیل کی حقیقت کیا تیسری عالمی جنگ یا ملحم الکبریٰ اس کا وقت آ گیا ہے؟ آج کا پروگرام بہت اہم ہے، تو حضور چائے یا کافی کا کپ لے لیں اور اگلے 10 سے 15 منٹ تک کے لیے دھیان ذرا ادھر. اور اگر ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. آئیے آغاز کرتے ہیں. گریٹر اسرائیل کی کہانی کتنی پرانی ہے؟ حضور یہودیوں کی ابتدائی تاریخ قدیم زمانے میں فلسطین سے جڑی ہے اور شام کے علاقے سے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد آباد ہوئی. تورات اور قرآن کے مطابق بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو فرعون کی غلامی سے آزاد کروایا اور انہیں پرومس لینڈ کی طرف لے گئے، لیکن ان کے اعمال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غضب و غصے کا باعث بنے اور وہ بھٹکتے رہے. یہودیوں کی تاریخ میں بہت سے موڑ آئے جہاں انہیں مختلف ممالک سے ان کی سازشوں، معاشی چالاکیوں، سود اور جو سود کا ان کا کاروبار تھا وہ، اور مقامی آبادی کو ان کے ساتھ تنازعات کی وجہ سے بار بار بے دخل کیا گیا. یہودیوں کو تاریخ میں کم از کم 100 سے زیادہ مرتبہ مختلف ممالک سے نکالا گیا. مثال کے طور پر 722 قبل مسیح میں آسوری بادشاہ سارگون دوم نے سامریا کے یہودیوں کو نکال دیا. 586 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ نبوکدنضر دوم نے یہودیوں کو بابل کی طرف جلا وطن کیا، ان کو غلام بنا لیا. رومی سلطنت میں بھی 70 عیسوی میں ٹائٹس نے یروشلم کو تباہ کیا اور یہودی ان کو بھگا کر وہ بکھر گئے بھاگ کر. قرون وسطیٰ میں یورپ کے متعدد ملکوں سے یہودیوں کو نکالا گیا. مثال کے طور پر 1290 میں انگلینڈ کے بادشاہ ایڈورڈ اول نے تمام یہودیوں کو ملک بدر کیا. 1306 میں فرانس سے، 1348 میں ہنگری سے اور 1492 میں اسپین کی ملکہ ایزابیلا اور بادشاہ فرڈیننڈ نے یہودیوں کو نکال دیا، جو ایک بڑی جلا وطنی تھی. یہاں تک کہ عرب ملکوں نے بھی، وہاں سے بھی ان کو بے دخل کیا گیا، جیسے یمن سے 1679 میں اور دیگر علاقوں سے یہودیوں کو نکالا گیا. نکالے جانے کی وجوہات میں ان کی مبینہ سازشیں، سود کا کاروبار، معاشی استحصال اور مذہبی اختلافات شامل تھے. یہ لوگوں کو قرض کے جال میں پھنساتے اور مقامی معیشت پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے اور پھر اس ملک سے نکال دیے جاتے. ان مسلسل جلا وطنیوں سے یہودیوں میں ایک قومی شناخت کی تلاش نے جنم لیا اور 19ویں صدی کے آخر میں صہیونی تحریک کا آغاز ہوا. یہ تحریک تھیوڈور ہرزل نے 1896 میں اپنی کتاب دی جوئش اسٹیٹ سے شروع کی اور 1897 میں ہازل سوئٹزرلینڈ میں پہلی صہیونی کانگریس ہوئی. ہرزل کا خیال تھا کہ یہودیوں کو ایک الگ وطن چاہیے تاکہ وہ یورپ کی نفرت سے بچ سکیں. صہیونیوں کا منصوبہ فلسطین میں آباد ہونے کا تھا، جو اس وقت عثمانی سلطنت کا حصہ تھا. یہ منصوبہ صرف ایک وطن کی تلاش نہیں تھا، بلکہ ایک وسیع علاقے پر قبضے کا تھا، جو بعد میں گریٹر اسرائیل کا نظریہ بنا. صہیونیوں نے فلسطین میں یہودی آباد کاری شروع کر دی. پہلی علیہ 1882 سے 1903 تک، اس میں تقریباً 35,000 یہودی آئے. دوسری 1904 سے 1914 میں، اس میں کہ 40,000 یہودی آئے. یہ لوگ یورپ سے بھاگ کر فلسطین آ گئے اور انہوں نے فلسطینی عربوں کی زمینیں خریدنا شروع کر دیں. یہ منصوبہ منظم تھا اور یہودی فنڈز جیسے جوئش نیشنل فنڈ نے عربوں سے زمینیں خریدیں. لیکن یہ صرف آبادکاری نہیں تھی، ایک سازش تھی جو فلسطین کو یہودی ریاست بنانے کی طرف پہلا قدم تھی. پہلی عالمی جنگ 1914 سے 1918 میں عثمانی سلطنت کا زوال ہوا. اس کا شیرازہ بکھر گیا، وہ ٹوٹ گئی، دم توڑ گئی. برطانیہ اور فرانس نے خفیہ معاہدے سائکس پیکو 1916 میں کیا، جس میں مشرق وسطیٰ کو تقسیم کر دیا گیا. فلسطین برطانیہ کے حصے میں آیا. 1917 میں برطانوی وزیر خارجہ آرتھر بیلفور نے بیلفور ڈیکلیریشن جاری کیا، جس میں فلسطین میں یہودیوں کے لیے قومی گھر، ایک علیحدہ وطن کا وعدہ کر لیا. یہ ڈیکلیریشن عربوں اور فلسطینیوں کے سینے میں ایک خنجر تھا. جنگ کے بعد 1920 میں لیگ آف نیشنز نے فلسطین کو برطانوی مینڈیٹ کے زیر اثر کر دیا، جو 1948 تک جاری رہا. اس دوران یہودیوں کی ہجرت بڑھتی گئی. تیسری علیہ 1919 سے 1923 میں 35,000، چوتھی 1924 سے 1928 میں 80,000 اور پانچویں 1929 سے 1939 میں 3 لاکھ یہودی آئے. یہ ہجرت
اس میں کچھ جو ایک ہولوکاسٹ کی بات کرتے ہیں کچھ اس کی وجہ سے تھی, کچھ زیب داستان کے لیے بہت سی چیزیں بنا دی گئی ہوئی ہیں, جہاں یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دوسری عالمی جنگ میں 60 لاکھ یہودی مارے گئے ہولوکاسٹ کی وجہ سے. بہرحال یہودی یورپ سے بھاگ کر فلسطین آئے اور عربوں سے تنازعات بڑھتے گئے. 14 مئی 1948 کو ڈیوڈ بن گورین نے اسرائیل کی آزادی کا اعلان کیا. عرب ممالک ہیں مصر, اردن, شام, عراق, لبنان, انہوں نے فوراً حملہ کیا, لیکن اسرائیل نے جنگ جیتی اور اپنے علاقے کو بڑھایا. فلسطینیوں کی 7 لاکھ سے زیادہ آبادی بے گھر ہوئی, جو نکبہ کہلاتی ہے. اسرائیل نے غزہ, مغربی کنارے اور دیگر علاقے حاصل کیے. اس کے بعد جنگیں جاری رہیں. 1956 میں سویز کرائسس, جہاں اسرائیل نے برطانیہ اور فرانس کا ساتھ دیا اور ان کے ساتھ مل کر مصر پر حملہ کیا. 1967 کی 6 روزہ جنگ, جس میں اسرائیل نے سینائی, غزہ, مغربی کنارہ, گولان ہائٹس اور مشرقی یروشلم پر قبضہ کیا, جو بڑی توسیع تھی. 1973 کی یوم کپور جنگ, جس میں مصر اور شام نے حملہ کیا لیکن اسرائیل نے دفاع کیا. 1982 میں لبنان کی جنگ, جہاں اسرائیل نے جنوبی لبنان پر قبضہ کیا. یہ جنگیں اسرائیل کی توسیع کا باعث بنی. اس کے بعد شروع ہوتا ہے گریٹر اسرائیل پروجیکٹ کے پہلے فیز کا آخری باب, جس کا پہلا لفظ لکھا گیا 11 ستمبر 2001 کو. وہ سانحہ جسے زیادہ تر آزاد صحافی اور تجزیہ کار جو انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہیں, انڈیپینڈنٹ صحافی ہیں, وہ مانتے ہیں کہ یہ حملہ CIA اور موساد کا ایک فالس فلیگ آپریشن تھا, جس کا مقصد مشرق وسطیٰ کو غیر مستحکم کرنا تھا. اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے حملے کے فوراً بعد کہا, یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہوا ہے, یہ ہمیں فوری ہمارے لیے ہمدردی پیدا کرے گا. اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو نے کیا کہا, آئیے آپ کو سناتے ہیں, آپ بھی سن لیجئے. It is very good, before adding, well, not very good, but it will generate immediate sympathy. تو حضور یہ انہوں نے کہا, اور اس کے بعد پھر یہ مکر گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو اچھا نہیں ہوا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ حملہ اسرائیل کے لیے بے حد سود مند, بے حد فائدہ مند ثابت ہوا. ایک امریکی ریٹائرڈ جنرل ہیں ویزلی کلارک, انہوں نے انکشاف کیا کہ 9/11 کے 10 دن بعد پینٹاگون میں ایک افسر نے کہا کہ ہم عراق پر حملہ کریں گے. کلارک نے پوچھا کیوں, تو جواب ملا کہ ہم نہیں جانتے. 6 ہفتے بعد اسی افسر نے کہا کہ حالات اس سے بھی بدتر ہیں. ایک میمو ہے جس میں 5 سال میں 7 ممالک کو تباہ کرنے کا منصوبہ ہے. I just got this memo from the Secretary of Defense's office that says we're going to attack and destroy the governments in 7 countries in 5 years. عراق, شام, لبنان, لیبیا, صومالیہ, سوڈان اور ایران. We're going to start with Iraq, and then we're going to move to Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and Iran. کلارک نے کہا کہ امریکہ ایک ایسی پالیسی بغاوت کی زد میں ہے جو امریکی عوام کی مرضی کے خلاف ہے, ان کے حق میں نہیں. This country was taken over by a group of people with a policy coup. This wasn't what the American people. تو حضور یہ منصوبہ واضح تھا, مشرق وسطیٰ کو مستحکم کرنا ہے. 5 سال کی بجائے 25 سال لگ گئے, لیکن وہ اپنے ہدف کے قریب ہیں. فیز 1 تقریباً مکمل ہے. اس کے بعد حالیہ دور میں اسرائیل کی جارحیت اپنے عروج پر پہنچی. اکتوبر 2023 میں 7 اکتوبر کو حماس کے حملے کے بعد اسرائیل نے غزہ پر بمباری شروع کی, جو آج تک جاری ہے. ایک بے شرم قسم کی نسل کشی, جہاں نہتے فلسطینیوں پر 22,000 سے زائد حملے کیے جا چکے. اسرائیلی فوج نے وسیع پیمانے پر فضائی اور زمینی حملے کیے, جس میں 70,000 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے, جن میں زیادہ تر بچے اور خواتین شامل ہیں. غزہ کو تباہ کر دیا گیا, عمارتیں, ہسپتال, سکول, سب کچھ کھنڈر بن گئے. یہ سب جنگ نہیں تھی, بلکہ ایک منصوبہ تھا, ایک منصوبہ بند نسل کشی جو فلسطینیوں کو ختم کرنے کی ایک سازش تھی. اس جارحیت کا دائرہ صرف غزہ تک محدود نہیں رہا. اسرائیل نے لبنان پر حملے کیے. حزب اللہ کے خلاف کارروائیوں میں 14 ماہ کی لڑائی ہوئی, جو اکتوبر 2024 میں جنوبی لبنان پر قبضے تک پہنچی, اور نومبر 2024 میں جنگ بندی ہوئی. لبنان میں 3800 سے زیادہ شہری اور حزب اللہ کے جنگجو شہید ہوئے. 1/4 جنوب لبنان کی عمارتیں تباہ ہوئی. 5 لاکھ سے زائد لوگ بے گھر ہوئے. شام پر بھی 220 سے زیادہ حملے ہوئے, زیادہ تر جنوبی علاقوں, قنیطرہ, درعا, دمشق میں. یمن پر بھی حملے ہوئے, جہاں حوثیوں کے خلاف فضائی اور بحری حملے کیے گئے, جن میں صنعا کا ہوائی اڈہ اور حدیدیہ کی بندرگاہ بھی شامل تھی. ایران پر بھی براہ راست حملے ہوئے.
اپریل اور اکتوبر 2024 میں میزائل حملے اور جون 2025 میں ایک 12 روزہ جنگ جس میں ایران کے جوہری مراکز، میزائل فیکٹریاں اور جتنی بھی فضائی دفاع تھی اس کو تباہ کیا گیا۔ قطر پر بھی 2025 میں حملے ہوئے جہاں دوحہ پر فضائی حملے کیے گئے اور امریکہ کی الحدید ایئر بیس پر ایرانی جوابی حملہ بھی ہوا۔ عراق پر بھی حملے ہوئے جہاں ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا نشانہ بنی۔ یہ حملے آپ کو بتا رہے ہیں کہ کہانی کس طرف کو جا رہی ہے۔ اسرائیل فلسطین سے نکل کر لبنان، شام، اردن، سعودی عرب یہاں تک پہنچ رہا ہے۔ یہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے۔ پہلا فیز فلسطین کی تباہی، باقی مشرق وسطیٰ کے تمام مسلمانوں کو جی سی سی کو چھوڑ کر ان کو کمزور کرنا، وہاں پر اپنا قبضہ قائم کرنا، یہ پہلا فیز یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اور حضور یہ جو ایک بے شرم قسم کی جارحیت ہے، بلیٹنٹ اینڈ شیملیس، یہ اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ طاقت کا مرکز اب امریکہ نہیں ہے، اسرائیل ہے۔ دیکھیے امریکہ میں کیا ہو رہا ہے۔ امریکہ کے 90% لا میکرز در حقیقت جو اے پیک ہے اور صہیونی لابی کے زیر اثر ہے۔ میں نے اے پیک کے اوپر ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، آپ جا کے دیکھ لیجئے۔ یہ ایک صہیونی لابی کی ایک ان کی کہتے وہ یہ ہے کہ جی ہم لابنگ فرم ہیں، لیکن وہ فنڈز دیتے ہیں، لا میکرز کو خریدتے ہیں، کانگریس مین اور سینیٹرز کو اپنی طرف کرتے ہیں تاکہ وہ اسرائیل نواز جو بھی لاز ہیں وہ پاس کریں، اور کوئی بھی ایسا قانون پاس نہ ہو امریکہ میں جو صہیونیوں اور اسرائیلی اسٹیٹ کے کسی بھی طریقے سے خلاف ہو۔ صدر ٹرمپ کا نام اور کارنامے ایپسٹین فائل میں لکھے گئے ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ روز ابھی حالیہ کل ہی جو نئی ڈپارٹمنٹ آف جسٹس نے ڈاکیومنٹس پبلش کیے ہیں، اس میں جس قسم کی گفتگو ہے میں وہ یہاں پر کر بھی نہیں سکتا۔ جس قسم کا الزام، جس قسم کی کہانیاں صدر ٹرمپ کے اوپر، جس قسم کی تہمتیں جو ان کے اوپر الزام ہیں، جو ان کے کارنامے لکھے ہوئے ہیں اس کے اندر، وہ میں اپنے پروگرام میں شیئر بھی نہیں کر سکتا۔ وہ اتنے گھٹیا ہیں۔ وہ ایپسٹین جو موساد کا کنفرمڈ ایجنٹ تھا اور اسرائیل کے لیے کام کر رہا تھا، جس نے ان تمام خبیث کارناموں کی، جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں بشمول صدر ٹرمپ، یہ جو کاروائیاں کرتے رہے، ان کی خفیہ ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں جو کہ اسرائیل کے پاس ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جناب ٹرمپ صرف اور صرف ایک کٹ پتلی ہیں۔ اصل فیصلے جیرڈ کشنر کرتے ہیں، ان کے داماد، جو کہ خود ایک نہ صرف کہ یہودی ہیں بلکہ زائنسٹ ہیں، اور وہی ساری کی ساری شارٹس کال کرتے ہیں۔ دیکھیے اسرائیل کو سپر پاور بننے کے لیے پہلے امریکہ کو اس سپر پاور کے سٹیٹس سے ہٹانا تھا، اور وہی کیا جا رہا ہے۔ امریکہ میں اندرونی ٹوٹ پھوٹ، معاشرے میں انتشار اور اداروں کی تباہی، یہ فیز جاری ہے۔ آئس کے ایجنٹس امریکی شہریوں کو قتل کر رہے ہیں۔ جنوری 2026 میں منی ایپولس میں رنے نکول گڈ کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ 24 جنوری کو ایلیکس پریٹی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا، جو ایک نرس تھا۔ آئس کی تحویل میں 32 سے زیادہ امریکی اور غیر امریکی ہلاک ہو چکے ہیں۔ 20 سال کی بلند ترین سطح ہے۔ یہ امریکی معاشرے میں انتشار اور عدم استحکام کی علامت ہے۔ امریکی معیشت بھی دن بدن گر رہی ہے۔ جنوری 2026 میں کنزیومر کانفیڈنس انڈیکس 84.5 تک گر گیا، جو ریسیشن کی نشاندہی کرتا ہے۔ بے روزگاری 4.5% پر ہے۔ مزدوروں کی آمدنی کم ہو رہی ہے اور امیر اور غریب کے درمیان فرق بڑھ رہا ہے۔ ترقی 3.3% ہے، لیکن لیبر مارکیٹ کمزور ہے۔ افراط زر 2% سے اوپر ہے۔ امریکی اتحادی ایک ایک کر کے دور ہو رہے ہیں۔ نیشنل ڈیفنس اسٹریٹجی 2026 میں امریکہ نے کہا ہے کہ وہ اتحادیوں کو محدود مدد دے گا اور ہوم لینڈ ڈیفنس اور چین پر توجہ دے گا۔ یورپ، انڈو پیسیفک اتحادی شکوے کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کی بورڈ آف پیس میں فرانس، ڈنمارک، ناروے، سویڈن، سلووینیا جیسے اتحادی شامل نہیں ہو رہے ہیں، اور وہ بھی اس لیے بنایا جا رہا ہے تاکہ وہ یو این او کو چیلنج کر سکے۔ اور اس کو چلائے گا کون؟ آپ جا کے دیکھ لیجیے، وہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں وہ سب کے سب صہیونی ہیں، زائنسٹ ہیں۔ یعنی پرانا ورلڈ آرڈر ختم، یونائٹڈ نیشنز ختم، امریکہ کا سپر پاور سٹیٹس ختم۔ یہ بورڈ آف پیس بنے گا جس میں سارے کے سارے زائنسٹ ہوں گے، یہی فیصلے کریں گے، اور امریکہ کو اس طریقے سے بالکل برابر کر کے
اس کے بعد کیا ہوگا؟ امریکہ کا جو سٹیٹس ہے وہ سخت خطرے میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ کو قابو میں کیا ہوا ہے. ایپسٹین فائلز میں نے آپ کو بتایا, اس کی تلوار لٹک رہی ہے اس کے سر پہ. 2026 میں ابھی کل فائلز جاری ہوئی ہیں, ٹرمپ کا نام سینکڑوں بار ہے. بچیوں کے ساتھ زیادتی کے معاملات ہیں, اس طرح کے الزامات ہیں, بہت سنگین ہیں. پھر آگے مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں نومبر 2026 میں. ٹرمپ جانتے ہیں کہ وہ ہار جائیں گے, انہیں ایک ڈسٹریکشن کی ضرورت ہے, یعنی جنگ کی. اور خلیج میں یو ایس ایس ابراہم لنکن کی قیادت میں ایک فلیٹ ایران کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہے. اس کی ساری تفصیل میں نے آپ کو پرسوں سنائی ہے. ایران کو گھیر لیا گیا ہے اور اب ہدف ہے گریٹر اسرائیل کے فیز 1 کے کمپلیشن کا. آخری باب پہنچ گیا جی, اس کا آخری چیپٹر, آخری پیرا, آخری لائنوں پر پہنچے ہوئے ہیں, اور اس میں لکھا ہوا ہے اسلامک رجیم کی تبدیلی. یہ گرے گا, اس کے بعد فیز 2 شروع ہوگا. ایران کو جس طریقے سے پھنسایا جا رہا ہے, 2 مقاصد ہیں. ایران میں ایسے حالات پیدا کرنا کہ مظاہرے پھر سے شروع ہوں, اسلامک رجیم اسی بوجھ تلے, اپنے بوجھ تلے ہی دب کے دب توڑ جائے. دوسرا مقصد یہ ہے کہ ایران پر حملے کیے جائیں, فل بلڈڈ وار نہ بھی کی جائے, لیکن کچھ سلیکٹڈ نشانے میں نے آپ کو بتایا تھا کون کون سی جگہیں ہیں جہاں پر کے نشانے کیے جا سکتے ہیں. آئل ریفائنریز ہیں, میزائل جہاں پر ان کی مینوفیکچرنگ فیسلٹیز ہیں, ان کی نیوکلیئر فیسلٹیز ہیں, ان کے جو پاسداران انقلاب کے جو بڑے عہدیداران ہیں ان کے اوپر حملے کیے جا سکتے ہیں. IRGC پہ حملہ کیا جا سکتا ہے. اس طرح کے حملے کیے جائیں تاکہ ان کو اشتعال دلایا جائے اور وہ ریٹیلیٹ کریں. وہ ریٹیلیٹ کر کے مشرق وسطیٰ میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنائیں. وہ سارے کے سارے جو کہ GCC ممالک میں ہیں, سعودی عرب میں ہیں, UAE میں ہیں, قطر میں ہیں, کویت میں ہیں, ان سب جگہوں پر ہیں, بحرین میں ہیں. ایران اپنے پڑوسیوں کو اس سلسلے میں پہلے ہی خبردار کر چکا ہے کہ اگر مجھ پر حملہ ہوا تو پھر مجھ سے گلہ نہیں کرنا. ایران کے GCC ممالک پر ریٹیلیٹری حملے گریٹر اسرائیل کے فیز 2 کا آغاز ہوگا, جس کے اہداف میں GCC خاص طور پر سعودی عرب اور اس کے بعد پاکستان شامل ہیں. یہ مرحلہ مشرق وسطیٰ کو مکمل طور پر غیر مستحکم کرنے اور گریٹر اسرائیل کے حقیقی قیام کا ہے. پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے. سعودی عرب پر حملہ ہوتا ہے تو پاکستان پر حملہ تصور ہوگا. سعودی عرب حد الوسع کوشش کر رہا ہے کہ ایسا نہ ہو, لیکن یہ پلان کتنا پرانا ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے. 150 سال پرانا یہ پلان ہے, اس سے بھی پرانا, گریٹر اسرائیل بنانے کا. سعودی عرب کے ساتھ ہی پاکستان بھی اس جنگ کا حصہ بن سکتا ہے. پاکستان کیوں؟ آئیے سنیے. Meeting up with nuclear weapons, or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan, or more specifically a Taliban takeover of Pakistan. آپ سن سکتے ہیں کہ نیتن یاہو صاحب کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اور ایران کو ایٹمی ہتھیار نہیں رکھنے چاہیے, مسلمانوں کو ایٹمی ہتھیاروں سے دور رہنا چاہیے. اور صرف یہی نہیں, ایک ڈیزائنر ہیں جیوانی سیلواتور, وہ کیا کہہ رہے ہیں, ان کا تجزیہ, حالیہ تجزیہ ہے کل کا, یہ بھی سن لیجئے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. And you're thinking, why am I talking about Pakistan? Let me explain. Israel is only scared of one country, and that is Pakistan, because it's a nuclear country. It has got the best army. وہ کہتے ہیں کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں پاکستان کی بات کیوں کر رہا ہوں. مجھے وضاحت کرنے دیں کہ اسرائیل صرف ایک ملک سے ڈرتا ہے اور وہ ہے پاکستان, کیونکہ یہ ایک جوہری ملک ہے, اس کے پاس بہترین فوج ہے اور یہ اپنا دفاع کر سکتا ہے, اور صرف دفاع ہی نہیں, یہ غضب کے ساتھ جوابی حملہ بھی کر سکتا ہے. And it can defend itself, not just defend, it can attack back with the wrath. اب سوچئے, خدا نخواستہ ایران گرتا ہے تو وہ جنوبی بلوچستان کی سرحد تک پہنچ جائیں گے. اگلا ہدف پاکستان ہوگا. They got India and Afghanistan on one side, and comes Iran on this side. So Pakistan becomes in the middle, and that's what they want. If they destroy Pakistan. جی, تو سنا آپ نے کہ جب وہ ایران کو کنٹرول کر لے گا تو اندازہ لگائیں کیا, ان کے پاس ایک طرف پاکستان میں ہندوستان, ایک طرف افغانستان اور ایک طرف ایران میں وہ خود بیٹھے ہوں گے. تو پاکستان درمیان میں آ جاتا ہے اور یہی وہ چاہتے ہیں کہ اس کو سینڈوچ کریں. دیکھیے, افغانستان پاکستان کے خلاف فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کو سپورٹ کر رہا ہے. 2026 میں سرحدی جھڑپیں ہوئیں, 200 سے زائد طالبان ہلاک اور پاکستان کی بھی شہادتیں ہوئیں. امریکہ کو بگرام بیس کیا صرف چین اور روس کے لیے چاہیے یا پاکستان کے لیے بھی؟ بھارت موقع کی تلاش میں ہے کہ آپریشن
بنیان المرصوص میں جو اس کی ذلت کو اس کو اٹھانا پڑی ہے، ہزیمت اٹھانا پڑی ہے، اس کا بدلہ لے. پہلے ہی وہ فتنہ ہندوستان اور خوارج کو بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں سپورٹ کر رہا ہے. اب اگر ایران پر امریکہ اور اسرائیل کا کنٹرول ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان چاروں طرف سے گھیر لیا جائے گا. Or if they take over Pakistan, there is no other Muslim country which can defend itself like Pakistan can. So their goal is to destroy Pakistan so they can take over. تو خاکم بدہن، جیسا کہ آپ نے سنا حضور، کہ اصل مقصد کیا ہے؟ پاکستان کو خدا نخواستہ تباہ کرنا، تاکہ وہ ایک عالمی نظام بنا سکیں، ایک نیا عالمی نظام، اپنا عالمی نظام جسے وہ پوری دنیا میں رائج کر سکیں. اور یہی وہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں. تیسری جنگ عظیم یا مرحب الکبریٰ شروع ہو چکی ہے. ایک ایک کر کے ملک اس کی نظر ہوتے جا رہے ہیں. اس کے حتمی فیز کا آغاز ایران میں اسلامک رژیم کے گرنے سے ہوگا. دنیا کا مرکز اسرائیل منتقل کرنا اور پوری دنیا پر اپنا نظام قائم کرنا، یہ ہدف ہے. امریکہ اب سپر پاور نہیں رہے گا. مشرق وسطیٰ میں گریٹر اسرائیل قائم کرنا ہے. ٹائم لائنز پر عمل کرنا ہے، کیونکہ ان کے جھوٹے مسیحا یعنی دجال کے آنے کا وقت قریب ہے. یہ منصوبہ ہے اسرائیل کا نتنیاہو کا، اسے یہ حاصل کرنا ہے. اسی لیے سعودی عرب میں بھی شاید رژیم چینج ہو، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں، پاکستان کو بھی نیوکلیئرائز کریں خاکم بدہن. یہ ان کے اگلے فیز کے اہداف ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایران کب تک کھڑا رہے گا یہ دیکھنا ضروری ہے. لڑیں گے، مریں گے، ایسے تو جانے نہیں دیں گے. لیکن میں نے آپ کو بتایا کتنی صدیوں کا ان کا یہ کھیل ہے. انہوں نے اپنے اہداف حاصل کرنے ہی کرنے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمیں طاقت دے کہ ہم ثابت قدم رہیں. یہ وقت سخت ہے جی، جو حکمت، صبر، بہادری اور سب سے بڑھ کر اللہ پر مضبوط ایمان کا تقاضا کرتا ہے. گریٹر اسرائیل کا وقت قریب ہے، دجال کا وقت، وہ وقت جس کے بارے میں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہر نبی نے اپنی امت کو خبردار کیا. یہ تاریخ نہیں ہے، ایک انتباہ ہے. جو کچھ لکھا ہوا ہے، نوشتہ دیوار ہے، وہی پڑھ کر آپ کو سنا رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایران کی، سعودی عرب کی، مشرق وسطیٰ کی، فلسطین کی، غزہ کی، پاکستان کی، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. ہمیں ہمت دے، ہمیں طاقت دے، ہمیں ہدایت دے، ہمیں حوصلہ عطا فرمائے اور اس فتنے سے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ.